تو پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں اور بڑی کریٹیکل حدیث ہے، لہذا نمبر بھی سن لیجئے 3681 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا اور دعا کی کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو، ادھر الفاظ پر غور کریں، اس کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، الحمد۔ دوسری حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس راستے سے گزر جاتے ہو شیطان ڈر کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ الحمدللہ، کتنا بڑا ایمان ہے جی۔ ہم سارے کے سارے پریشان ہیں کہ شیطان سے بچیں، لیکن کمزور ایمان ہے، شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں۔ کیا علماء اور کیا عوام الناس، اور سیدنا عمر جس راستے سے گزرے شیطان بھاگ کر اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لے۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے متفق علیہ۔ اب یہ دیکھ لیں میجورٹی حدیثیں جو ہیں وہ کتب ستہ میں، اس میں بھی صحیحین میں سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی، اور انبیاء کا خواب جو ہے وہی الہی ہوتا ہے۔ سورہ الصافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب ہی دکھایا گیا تھا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ مجھے مختلف لوگ مجھ پر پیش کیے گئے جنہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، کسی کی قمیض جو ہے وہ سینے تک تھی، کسی کی جو ہے اس سے نیچے، اور جب سیدنا عمر میرے سامنے آئے تو ان کی قمیض جو ہے وہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی، اتنی لمبی قمیض۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی آپ نے کیا تعویل کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قمیض سے مراد دین ہے، یعنی سیدنا عمر سر تپا دین کے بھرے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اور بالکل اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا جس کو میں نے پیا اور خوب پیا، یہاں تک کہ میرے ناخنوں پر بھی اس کے اثرات سفیدی کے ظاہر ہو گئے، یہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا، اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا، پھر عمر نے بھی پیا، اور وہ سارا انہوں نے دودھ جو ہے وہ اپنے اندر کیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعویل کیا کی ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد علم ہے، دین بھی اور علم بھی، الحمدللہ۔ اور پانچویں حدیث تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پرٹیکولر نہ بشارت بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا عمر کا محل جنت میں دیکھا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اور اس محل میں ایک لونڈی بھی تھی جو مجھے نظر آئی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا عمر ابن خطاب کا محل ہے، الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل میں داخل ہوں، پھر مجھے عمر کی حیا آ گئی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سیدنا عمر کے سامنے بیان کی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل آئے اور رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا کہ آپ میرے محل میں میری غیرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوئے، الحمدللہ۔ چھٹی حدیث جامعہ ترمذی میں، اور یہ حدیث بھی عام نہیں لہذا اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی سن لیجئے 3664 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، اولین اور آخرین کے، یعنی پچھلی بھی جتنی امتیں گزری اور یہ امت بھی، سوائے انبیاء اور مرسلین کے علیہم السلام۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے تو بوڑھے تو ہوں گے نہیں، مراد یہ کہ دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت سے گئے یعنی 40 پلس جس کو آپ سمجھ لیجئے، دنیا میں جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، جن کی بڑھاپے میں ڈیتھ ہوئی ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر۔ اور وہ حدیث بھی صحیح ہے جامعہ ترمذی میں، بلکہ حدیث متواترہ ہے، 10 سے زیادہ صحابہ سے یہ روایت ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3768 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور اس نے مجھے یہ بشارت دی کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں،
اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور یہ والا جو حصہ ہے سیدہ فاطمہ والا، یہ تو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے الحمدللہ. اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آگے بھی چلتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد یعنی سیدنا علی ان سے بھی بہتر ہے، اور ان سے بہتر پھر سیدنا ابوبکر عمر. 7ویں حدیث جامعہ ترمذی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری فرما دیا. الحمدللہ. یہ بات ہے، وہ جو کشف الہام کی بات یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں اور ان کی زبان پر ایسے مشورے بعض اوقات جاری ہو جاتے تھے جو بعد میں